بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 12 انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ترجمہ: بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے، نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، دونوں کا حکم جدا جدا ہے، لہٰذا لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں۔ اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ نشانی اور وہ طریقے بھی لکھ رہا ہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیا، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے۔ اس مناسبت سے یہاں ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال کی 5 مثالیں بیان کرتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کے مشاہدے میں بھی ہیں۔ چنانچہ اچھے اعمال کی 5 مثالیں: نمبر 1، کوئی شخص دین کا علم پڑھاتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی شخص دینی مدرسہ بناتا ہے جس میں طلبہ علم دین پڑھتے ہیں اور بانی کی وفات کے بعد بھی طلبہ دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 4، کوئی شخص مسجد بنا دیتا ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 5، کوئی شخص کنواں کھدوا کر یا بورنگ کروا کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے برے اعمال کی کون سی مثالیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص فلم سٹوڈیو، سینما گھر، ویڈیو شاپ یا میوزک ہاؤس بناتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی فلمیں بنانے، دکھانے، بیچنے، میوزک تیار کرنے اور سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 2، کوئی شراب خانہ یا قہوہ خانہ بناتا ہے اور عورتوں کو بدکاری کے لیے تیار کرتا ہے، جہاں پہ لوگ شرابیں پیتے اور بدکاری کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی وہ شراب اور بدکاری کے اڈے قائم رہتے ہیں، ان میں لوگ شراب پیتے رہتے ہیں اور بدکاری ہوتی رہتی ہے اور اس کی تیار کردہ عورتیں بدکاری کرواتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، انٹرنیٹ پر فاحش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی اشاعت کے لیے پیج بناتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، یوں گناہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کوئی انسان جوا خانہ بنا کر مر جاتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی جوئے اور سٹے بازی چلتی رہتی ہے۔ نمبر 5، کوئی شخص ایسے قوانین بناتا ہے جو ظلم اور ناانصافی پر مشتمل ہو اور لوگوں کے درمیان شر اور فساد کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے، پھر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ان قوانین پر عمل ہوتا رہتا ہے اور لوگوں میں شر اور فساد جاری رہتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آثار سے مراد وہ قدم ہے جو نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلنے میں رکھتا ہے، اور اس معنی پر آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ مسجد شریف کے قریب رہائش اختیار کر لیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اس لیے تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور سے آؤ گے اتنے ہی قدم زیادہ پڑیں گے اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اس سے ہر قدم پر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ دور سے چل کر آئے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے نماز نے نکالا ہو تو جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے، اس کے بعد اسے اجر ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے جتنا زیادہ دور ہے اسے یعنی جماعت میں شامل ہونے کے باعث اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے دور سے چل کر آنے میں صحابہ کرام کے جذبے کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا اور اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ دراز گوشت خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد کی طرف آ سکو۔ اس نے کہا، اگر میرا گھر مسجد نبوی کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی۔ میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ بات معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے نشان قدم میں سے کچھ چھوڑتا تو اسے چھوڑ دیتا جس سے ہوائیں مٹاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اس نشان قدم اور اس کے ہر عمل کا شمار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس نشان قدم کو بھی شمار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھا اور اسے بھی جو معصیت میں چلا۔ تو اے لوگو، تم میں سے جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے قدم لکھے جائیں تو وہ ایسا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جس نیک کام کے لیے بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا وہ قدم شمار کیا جاتا ہے اور اسے ان قدموں کے حساب سے ثواب دیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے ہم مریض کی عیادت کے لیے جانے کے کچھ فضائل ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس کے پاس لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے، خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا۔ جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اسی شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔